حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ حق ہوا کرتا ہے، وہ سچا ہوا کرتا ہے. اور علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے. وحی کی قسم آپ نے انبیاء کا خواب بیان کیا ہے. تو آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. صبح اٹھے آپ نے 70 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا اور مخلوق خدا میں بانٹ دیا. اور جب دوسرا دن آتا ہے پھر سے وہی خواب آتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. پھر آپ نے 70 اونٹوں کی قربانی دی. اور جب تیسرا دن آتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اپنے فرزند اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو. اپنے فرزند اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی 120 سال کی عمر میں. حضرت اسماعیل عطا کیے گئے تو کتنی محبت ہوگی، باپ بیٹے میں کتنی محبت ہوگی، کتنا نور العین وہ بیٹا نہ ہوگا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حکم ہوا آپ اپنے فرزند کے پاس آتے ہیں اور ارشاد فرمانے لگتے ہیں کہ اے میرے فرزند میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ بابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کو پورا کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہاں پر توجہ آپ فرمائیے مسلمانوں، جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس سے کردار سیکھ کر آتا ہے، وہ اللہ کے پاس سے کردار سیکھ کر آتا ہے، وہ اللہ کے پاس سے اخلاق سیکھ کر آتا ہے. جو صاحب خلق عظیم ہو، جو صاحب خلق احسن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نبوت کا تاج پہناتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کہا کہ بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دوست سے ملوانے کے لیے جا رہا ہوں. بہترین کپڑے پہنائے گئے، بہترین لباس پہنایا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے تو یہاں پر ابلیس آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک انسان کی شکل میں اور عرض کرنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اے ابراہیم ایک خواب کے بلبوتے، ایک خواب کی بنیاد پر آپ اتنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ خواب صحیح بھی نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک خواب ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. تو آپ نے وہاں پر اسے 7 کنکریاں ماری. اور جب وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا، حضرت ابراہیم کے پاس سے رسوا ہوا، حضرت اسماعیل کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ دوست سے ملوانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ مجھے اپنے رب کے یہاں لے جا رہے ہیں. کہنے لگا کہ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ مردود یہاں سے دفع ہو جا. کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا کہ اسماعیل یہی تو بات ہے کہ ابراہیم کے رب نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے، وہ اس کے لیے تمہیں ذبح کر دے. حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا یہاں سے دفع ہو جا. جب رب کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کی قربانی ہو تو ایک جان کیا اگر اللہ 70 جان بھی دے دے تو 70 جانیں اس کی ذات پر قربان ہیں، 70 جانیں اس کے حکم پر قربان ہیں. 7 کنکریاں آپ نے ماری. جب شیطان رسوا ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب شیطان رسوا ہو جاتا ہے، شیطان کو کوئی ہیلا نہیں ملتا تو اس کا آخری ہیلا عورت ہوا کرتی ہے، عورتوں کے ذریعے بہکاتا ہے. اب وہ تھکا ہارا حضرت حاجرہ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ اے حاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر، تمہارے سرتاج، تمہارے فرزند جمیل حضرت اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ وہ اپنے دوست سے ملوانے کے لیے گئے ہیں.
وہ اپنے دوست سے ملوانے کے لیے گئے ہیں۔ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے فرزند اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے گئے، ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگا یہی تو بات ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے ابراہیم کو کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر دے۔ ابلیس یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت حاجرہ مچل جائیں، حضرت حاجرہ تڑپ جائیں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ اے مردود یہاں سے دفع ہو جا، اگر میرے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کی قربانی خدا چاہتا ہے تو ایک اسماعیل کیا ہے، ایسے ہزاروں اسماعیل بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سب قربان کر دوں گی، ایسے 1000 اسماعیل بھی اگر ہو تو اللہ کے حکم کے لیے سب قربان کر دوں گی۔ آپ نے 7 کنکریاں ماری، اور آج جا کر حاجی لوگ کنکریاں جو مارتے ہیں یہ کسی اور کی نہیں، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت اسماعیل کی سنت ہے، حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جو یہ عبادت ہے حج کی، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، جو امت جو قوم قیامت تک ادا کرتی رہے گی۔